بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج فوائد الفواد کی دوسری جلد سے 25ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی دوسری جلد 25ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ماہ جمادی الاول کے مہینے کی 15ویں تاریخ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ قرآن مجید کی فعال یعنی استخارہ کا ذکر نکلا۔ بندے نے عرض کی کہ قرآن مجید کی فعال جو دیکھتے ہیں، استخارہ جو کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ آیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اس بارے میں ایک حدیث بھی آئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب قرآن مجید کو استخارے کے لیے کھولیں تو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھولیں اور الٹے ہاتھ سے مدد نہ کریں، یعنی قرآن مجید کو استخارہ سے کرنا ہے تو کیا کریں؟ قرآن مجید لے کر قرآن مجید کو سیدھے طرف سے ایسے کھولیں، سیدھے طرف سے ایسے کھول کر قرآن مجید سے استخارہ کیا جاتا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے، اس کے مناسب یہ حکایت اگلے اس میں آئے۔ اس کے بعد اسی سلسلے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے بدر الدین غزنوی سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب غزنی سے لاہور آیا تو اس زمانے میں لاہور خوب آباد تھا اور بارونق تھا۔ لاہور خوب آباد تھا، بہت بارونق تھا۔ کچھ عرصے وہاں ٹھہرنے کے بعد میرا ارادہ پھر وہاں سے سفر کرنے کا ہوا۔ ایک دل کہتا تھا دہلی چلوں، ایک دل کہتا تھا دوبارہ غزنی واپس جاؤں۔ اسی اندیشے میں دو دلا ہو رہا تھا، یعنی دل ڈگمگا رہا تھا کہ بھئی یہاں جاؤں کیا وہاں جاؤں۔ طبیعت کا زیادہ رجحان غزنی جانے کی طرف تھا، کیونکہ میرے ماں باپ اور اقربا اور دوست سب وہیں تھے، اور دہلی میں ایک داماد کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ الغرض میں نے ارادہ کیا قرآن مجید میں فعال دیکھوں۔ میں نے ارادہ کیا کہ قرآن مجید میں سے استخارہ کروں۔ ایک بزرگ کی خدمت میں جا کر پہلے غزنی کے خیال سے استخارہ دیکھا تو عذاب کی آیتیں نکلی، یعنی قرآن کھولا، قرآن کھولنے کے بعد دیکھیں کہ کون سی آیتیں نکلتی ہیں، آیت رحمت ہیں یا آیت عذاب ہیں۔ اگر آیت رحمت ہیں تو فعال نیک ہے، اور اگر آیت غضب ہیں تو درست نہیں ہیں۔ پھر دہلی کی نیت سے دیکھا تو جنت اور اس کی نہروں اور بہشت کے بیان میں آیت آئی۔ غزنی کے بارے میں دیکھا تو عذاب کی آیتیں نکلی، اور جب دلی کے بارے میں دیکھا تو جنت اور بہشتوں اور ان کی نہروں کے بارے میں آیت آئی۔ اگرچہ کہ میرا جی غزنی جانے کی طرف تھا، مگر استخارے کے حکم کے موافق میں دہلی آیا۔ فعال کے حکم کے موافق دہلی آیا۔ جب شہر پہنچا تو سنا کہ میرا داماد قید میں ہے۔ میں بادشاہ کے محل کی طرف آیا تاکہ اس کا حال معلوم کروں، مگر میں نے دیکھا کہ وہ محل سے باہر آ رہا ہے اور ایک چادرہ ہاتھ میں ہے، اور اس چادرے میں چاندی کے سکے ہیں۔ ایک چادر ہے، اس کے ہاتھ میں چادر کا ٹکڑا، چاندی کے سکے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی لپٹ گیا، خوش ہوا اور اپنے گھر لے گیا، اور وہ روپیے میرے سامنے رکھ دیا۔ رقم دیکھ کر مجھے خاطر جمعی میسر آئی، یعنی دل خوش ہوا۔ انہی دنوں کچھ عرصے بعد سنا کہ غزنی سے خبر آئی کہ مغل اس علاقے میں پہنچے اور میرے ماں باپ اور سب رشتہ داروں کو شہید کر دیا۔ بولے قرآن سے فعال دیکھے تو وہی نکلا۔ بہرحال اس کے بعد بندے نے عرضداشت کی کہ بدر الدین غزنوی جب یہاں آئے تو کیا اس وقت شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی ارادت سے مشرف ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی نے پوچھا کہ کیا بدر الدین غزنوی جب یہاں دلی آئے تھے تو بابا قطب الدین بختیار کاکی سے مرید ہوئے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، وہ مرید ہوئے تھے۔ پھر فرمایا یہاں سے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ذکر خیر آیا۔ ان کا کچھ
ان کا کام کچھ اور ہی تھا۔ انہوں نے خلق کو چھوڑ کر جنگل بیابان اختیار کیا، یعنی اجودن میں جا کر رہے۔ فقیروں کی روٹی اور جو کچھ اس علاقے میں پیدا ہوتا جیسے پیلو وغیرہ، اس پر قناعت کی۔ جو بھی ہوتا، فقیروں کی روٹی کھاتے، پلو کھاتے، اس پر قناعت کرتے، لیکن اس کے باوجود خلق کی آمد و رفت کی کوئی حد نہ تھی۔ یعنی جنگل میں جا کر رہے، دور رہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کا آنا جانا میں کمی نہ تھی۔ خانقاہ کا دروازہ آدھی رات تک یا کچھ کم زیادہ کھلا رہتا، یعنی برابر کھلا ہی رہتا۔ خانقاہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا، اور روپیہ اور کھانا اور باری تعالیٰ کے کرم سے جو نعمت بھی موجود ہوتی اس میں سے آنے جانے والوں کو حصہ ملتا۔ یعنی جو بھی خانقاہ میں موجود ہوتا، جو بھی خانقاہ میں آتا جاتا رہتا، خانقاہ آنے جانے والوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے، جو بھی ساری چیزیں دیا کرتے تھے۔ کوئی شخص ان کی خدمت میں ایسا نہ آتا جسے کچھ نہ کچھ عطا نہ کیا جاتا ہو۔ یعنی بابا فرید کی خانقاہ کا حال یہ تھا کہ جو بھی آتا اسے کچھ نہ کچھ عطا کر کے ہی بھیجتے۔ عجیب قوت اور عجیب زندگانی تھی، عجیب غذا اور عجیب زندگانی تھی، بنی آدم میں کسی کو میسر نہیں ہو سکتی، ایسا کسی کو میسر نہیں ہے۔ اگر کبھی کوئی شخص ایسا آتا جو اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا، اسی وقت کسی ایسے کی بھی حاضری ہوتی جو برسوں کا واقف کار ہوتا، دونوں کے ساتھ یکساں بات چیت ہوتی اور توجہ اور مہربانی دونوں پر برابر کی جاتی۔ اتنے اخلاق، اتنے کردار سے پیش آتے کہ ہر آنے والا پرانا نیا کے ساتھ آپ کے برابر تعلقات ہوتے اور برابر آپ اس سے بات چیت کرتے، پرانے سے بھی وہ اسی انداز میں بات کرتے، نئے سے بھی اسی انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میں نے بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں محرم راز خادم تھا، میں ان کا خاص خادم تھا، جو بات بھی ہوتی مجھ سے فرماتے اور جس کام کے لیے بھی مجھے متعین فرماتے تو سب کے سامنے اور پیچھے ایک ہی بات فرماتے۔ بولے جو بھی بات ہوتی مجھ سے فرماتے، جس کام کے لیے بھی مجھے متعین فرماتے تو سب کے سامنے اور پیچھے ایک ہی بات کرتے۔ یعنی حال یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے بھی لوگوں کے پیچھے بھی ایک ہی بات کرتے، کبھی بھی تخلیے میں مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی اور کوئی کام ایسا نہیں بتایا جسے سب کے سامنے جوں کا توں مجھ سے نہ کہا ہو۔ یعنی جو کام لوگوں کے سامنے کہتے وہی تخلیے میں کہتے، یعنی ظاہر و باطن میں ان کی ایک ہی روش تھی، ظاہر باطن آگے پیچھے، چاہے خلوت میں ہوں چاہے جلوت میں ہوں، ایک ہی روش بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ یہ بڑا کمال ہے، اور یہ بات عجائب روزگار میں سے ہے، یہ بات جو ہے عجائب روزگار میں سے ہے۔ ایسے بہت کم لوگ دنیا میں رہتے ہیں جن کا ظاہر و باطن ایک ہو، ظاہر و باطن کی روش ان کی ایک ہو، خلوت میں بھی وہی ہوں جلوت میں بھی وہی ہوں۔ یہ بڑے کمال کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس اخلاق کریمانہ سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ یہ ان کے اخلاق ہی تھے، بات چیت کا انداز ہر ایک کے ساتھ، نئے پرانے کے ساتھ ایک طرح سے بات کر رہے ہیں، نئے کے ساتھ بھی ایسی بات کر رہے ہیں جیسے پرانے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ایک ہی روش بابا فرید الدین گنج شکر کی تھی۔ یہ عجائب روزگار میں سے ہیں، یقیناً عجائب روزگار میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں کی برکتیں عطا فرمائے، ان کا فیضان عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ دوسری جلد سے 25ویں مجلس ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔